نے توڑ کر انسان کو صحیح آزادی ادا کر. ریفرنس اس کا تھا 17/65 17/65. اس دور میں تیسری تہذیب ہندوستان کی تہذیب کہلاتی. بڑا فخر ہے اس قوم کو اب کی اس تہذیب پر جو در حقیقت بد تہذیبی کا بدترین نمونہ. عقیدہ ان کا یہ تھا کہ ہر انسانی بچہ اپنے کسی پچھلے جنم کے جرموں کی پاداش میں ایک خاص ورن یا ذات یا کاسٹ کے اندر پیدا ہوتا ہے. شودر کا بچہ غلامی کے لیے، خدمت کے لیے، ذلت اور پستی کے لیے، ویش تجارت کے لیے، دکانداری کرنے کے لیے، یہ بھی ذلیل گنے جاتے ہیں. کھتری حکومت کے لیے، برہمن خدائی کرنے کے لیے. صاحب یہ مدارس اور یہ اختیارات انہیں کس نے دے دیے؟ کہا کہ انہوں نے اپنے پچھلے کسی جنم میں ایسے کرم کیے تھے جن کی بنا پر یہ چیزیں مل گئی. کہا کہ صاحب ایک شودر کا بچہ کسی طرح سے اس شودریت سے نکل بھی سکتا ہے. کہنے لگا جو برہما کے پاؤں سے پیدا ہوا ہے وہ سر سے پیدا ہونے والے کے برابر ہو کیسے سکتا ہے؟ کتنی بڑی زنجیریں تھیں کہ جن میں یہ پیدائش کے اعتبار سے یہ بچے جکڑے ہوئے پیدا ہو رہے تھے. ان کے پیدا ہونے سے انہیں اختیار نہیں. یعنی اگر پیدائش سے پہلے کہیں ان سے پوچھ لیا جاتا کہ کیوں میاں شوگر کے گھر میں جانا ہے، ساری عمر شوگر رہنا ہے، کیا خیال ہے جانا چاہتے ہو؟ وہ کہتا کہ مہاراج کرپا کیجیے یہی اچھا ہوں. ساری عمر شوگر رہنا ہے، کیا خیال ہے جانا چاہتے ہو؟ وہ کہتا کہ مہاراج کرپا کیجیے یہی اچھا ہوں. وہاں کوئی پوچھا نہیں، اس کو کوئی اختیار نہیں دیا، بھیج دیا. بھیجنے کے بعد کہہ دیا کہ ساری عمر جوتے کھانے پڑیں گے. سر جی کیوں کھانے پڑیں گے؟ پچھلے جنم میں کچھ ایسے کرم کیے ہیں تم نے. جی کیا کرم کیے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو مجھے بھی پتا نہیں. تو کہتا صاحب مجھے اپنے پچھلے جنم کا ہی پتا نہیں. کہتے ہیں پتا ہو یا نہ ہو بات یہی ہے. عزیزان من، اتنی بڑی تہذیب کے مدعی عقیدہ ان کا یہ، اور عقیدہ خود ساختہ نہیں، دعویٰ ان کا یہ کہ یہ خود برہما کا خدا کا دیا ہوا عقیدہ ہے. کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ اسے توڑ سکے. کتنی بڑی زنجیر ہے برادران عزیز. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی تہ میں بات اصل میں کیا ہے؟ ذمہ داریوں سے بچنا، فرار.
انسان سے جو اس وقت کوئی جرم سرزد ہوتا ہے اس سے تو وہ نادم بھی ہوتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا، برا بھی بنتا ہے۔ جس جرم کے متعلق کسی کو پتہ ہی نہ ہو اس جرم کے متعلق کبھی احساس ہی نہیں ہوتا۔ کہتے رہیے کہ اس نے پچھلے جنم میں کوئی ایسے کرم کیے تھے جن کی وجہ سے یہ یوں پیدا ہو گیا، اب نہ اسے معلوم ہے نہ سوسائٹی میں کسی کو معلوم ہے کہ اس نے کیا تھا، اس جرم کی بنا پہ ندامت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو یہ احساس کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ کچھ ہوا؟ اور اس کے بعد اگر سوسائٹی میں اسے کوئی پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ صاحب تم ہی بتا دو کہ میں برا کیسے ہوں، میں نے تو کوئی برائی کا کام نہیں کیا۔ اپنے ذہن کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، جھوٹا اطمینان، اور اس کے بعد یہ کہ بندھن بھی ایسا ہے جو ساری عمر توڑ ہی نہیں سکتا انسان۔ قرآن نے کہا کہ غلط، اس زندگی سے پہلے تمہاری زندگی تھی ہی نہیں، کنتم اموات فاحیاکم، یہ زندگی پہلی دفعہ زندگی ملی ہے تمہیں۔ کسی پچھلے جنم کا کوئی اثر تمہارے اوپر نہیں کہ پچھلا جنم ہی کوئی نہیں تھا۔ پھر یہ کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہاں تو یہ صورت تھی نا کہ پچھلے جنم میں غلطی ہوئی، اس کی وجہ سے اس جنم میں، اس جون میں، اس قوم کے اندر یا گروپ کے اندر پیدا ہوئے، اور پھر یہ غلطی معاف ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ تو برہما کے بس کی بھی بات نہیں ہے کہ تمہاری اس غلطی کو جس کا نہ تمہیں علم ہے نہ ہمیں علم ہے، یہ کسی طرح سے دھل جائے۔ کتنی بڑی مایوسی ہے برادران عزیز انسان کی، این طرفہ تماشا بھی نہ کردہ گناہگار، کچھ علم نہیں کہ میں نے کیا کیا تھا، اور پھر کوئی امید کی کرن نہیں کہ میں اس بندھن سے کسی طرح سے چھوٹ سکتا ہوں، نہیں چھوٹ سکتے۔ مایوسی وہ چیز ہے برادران عزیز جو ہزار قسم کی تباہیاں لاتی ہے، ہزار قسم کی خرابیاں انسان کے اندر پیدا کرتی ہے۔ فرسٹریشن، ابلیس کا تو مادہ ہی عربی زبان میں ابلسا سے ہے جس کے معنی ہے فرسٹریشن، اور فرسٹریشن جو ہے اسی سے تو اس کے بعد سرکشی پیدا ہوتی ہے، شیطان کے معنی سرکشی کی۔ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن نے ایک ہی چیز کو ابلیس اور اسی کو شیطان کہتا ہے کہ وہ پہلی چیز جو ہے اس میں مایوسی ہوتی ہے اور اس کا رد عمل سرکشی کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ جہاں جہاں آپ کو سرکشیوں کے مظاہرے نظر آئے نا، یاد رکھیے اس کی تہ میں کوئی نہ کوئی مایوسی ہوتی ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ سرکشی کا علاج تو ڈنڈے سے چاہتے ہیں۔ اس مایوسی اور فرسٹریشن کے اسباب جو ہیں وہ اسی جگہ قائم رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ در بندی زروزن سر برارن، ان کو ادھر سے مار کے آپ اندر کرتے ہیں، وہ ادھر سے سر نکال لیتے ہیں۔ فرسٹریشن اگر پیدا ہو جائے کسی قوم کے اوپر، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس قوم کی نفسیات کیا ہو جاتی ہیں۔ کہ نفسیات وہ ہو جاتی ہیں جو آج ہندو قوم کی آپ کو نظر آتی ہیں۔ منافقت، فریب دہی، جھوٹ، مکاری، مگر جانا، پھر جانا، ظلم، استبداد، خونخواری، اس قسم کی درندگی کے اس میں رحم آنے نہ پائے، انتقام، نفرت، یہ ساری چیزیں برادران عزیز نفسیات کی بیماریاں ہیں اور قوموں میں پیدا ہوتی ہیں فرسٹریشن